السلام علیکم ناظرین، قوم کی آواز میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان شاہ شراز۔ اسرائیل کی جانب سے ایران پر 1980 کے بعد کا اب تک کا سب سے بڑا حملہ کر دیا گیا ہے۔ اسرائیلی ملٹری کے مطابق انہوں نے ایران کے 3 بڑے شہروں کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں ایران کے 20 ملٹری مقامات کو نقصان پہنچا ہے، جبکہ ایران کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ بظاہر اس حملے میں کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا، جس طرح سے اسرائیل کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ یہ حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ 1 اکتوبر کو ایران کی جانب سے اسرائیل پہ حملہ کیا گیا۔ حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد 200 بیلسٹک میزائل ایران کی جانب سے اسرائیل کی طرف مارے گئے تھے۔ اس کے بعد جو اسرائیل کا حملہ ہے، یہ حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ یہ سوال پوری قوم پاکستان منتظر ہے کہ کیا ایران کی جانب سے ایک بار پھر اسرائیل پہ حملہ کیا جائے گا؟ کیا دنیا ایک بار پھر جنگ کی طرف جا رہی ہے؟ یہ بظاہر طور پہ جو حالات نظر آ رہے ہیں، ہمیں یہی لگ رہا ہے کہ اس وقت پوری قوم، پورا ملک، پوری دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ ہم لوگ ورلڈ وار 3 کی طرف جا رہے ہیں۔ انہی حالات پہ بات کریں گے۔ میرے ساتھ میجر ریٹائرڈ ندیم شیخ صاحب پروگرام میں موجود ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ میجر صاحب۔ اسرائیل کی جانب سے ایران پہ حملہ کیا گیا ہے اور یہ اب تک 1980 کے بعد کا سب سے بڑا حملہ ہے۔ اس پوری صورتحال کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ میں اس صورتحال کو 2 اینگل سے دیکھ رہا ہوں۔ ایک اینگل تو یہ ہے کہ اسرائیل نے ایک انڈیپینڈنٹ سوورن اسٹیٹ کے اوپر حملہ کیا ہے، اور جو کہ بہت بڑا ایک آپ کہنے کے وائلیشن ہے جو دنیا کی جو لاز ہیں، قانون ہیں ان کی۔ لیکن دوسرے اینگل سے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں اس طرح سے دنیا اس وقت ایک ورلڈ پہ تھی، تیسری جنگ عظیم کے دہرائے پہ کھڑی تھی، یہ میں آپ کو بتا دوں، اور یہ معاملہ یہ فلیش پوائنٹ بن سکتا تھا کسی بھی ٹائم پہ۔ تو دوسرے اینگل سے دیکھا جائے تو یہ کل کے اٹیک کے بعد اس سے کوئی اتنا بڑا نقصان بھی نہیں ہوا الحمدللہ، اور یہ معاملہ ٹل گیا۔ اور اسرائیل نے بھی اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ یہ ہمارا ریٹیلیٹری اٹیک تھا اور بس ہمارا اسکور برابر ہو گیا۔ اور ایران نے بھی اپنا بتایا ہے کہ خالی 2 ان کے جو سولجرس ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، باقی کسی سب بڑی سائڈ کا ان کا کوئی نقصان بھی نہیں ہوا الحمدللہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا خطرہ تھا دنیا کے اوپر جو یہ، کیونکہ جس طرح کی یہ بروٹیلٹی غزہ میں کر رہے ہیں اور جس طرح کی یہ وحشیانہ پن اور خون آشام یہ نتن یاہو جو ہے، تو یہ کچھ بھی کر سکتا تھا ایران کے اوپر، اور ہمیں ڈر تھا کہ یہ کہیں آبادی کے اوپر کہیں کوئی بڑا حملہ نہ کر دے، کیونکہ یہ آبادیوں پر ہی حملہ کر رہے ہیں۔ لیکن ایک چیز اور پتہ چلی کہ یہ لوگ جن کے صرف نہتے لوگوں کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں، چاہے وہ سویلینز ہوں، اور لیکن جن کے ہاتھ میں ہتھیار ہو، چاہے کم گریڈ کے ہی کیوں نہ ہو، ان سے یہ تمیز سے بات کرتے ہیں، اور بہت محتاط رہ کے انہوں نے یہ اٹیک کیا، بہت محتاط اٹیک کیا۔ مگر سر، یہ جو پوری صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں ایران کی جانب سے ایک بار پھر اسرائیل کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا؟ جیسے انہوں نے 1 اکتوبر کو 200 بیلسٹک میزائل اسرائیل پہ فائر کیے تھے، آپ کیا سمجھتے ہیں ہم ایک اور ورلڈ وار 3 کی طرف جا رہے ہیں؟ نہیں، اب نہیں ہوگا۔ میں نے یہی کہا نا کہ کل کا ایونٹ کے بعد سے ایک خطرہ جو تھا آپس کا، یہ ایک ریٹیلیشن کا اور کاؤنٹر ریٹیلیشن کا، یہ خطرہ ختم ہو گیا، کیونکہ انہوں نے جو ریٹیلیشن کی اسرائیل، جس سے جو سب ساری دنیا ایکسپیکٹ کر رہی تھی، جس طرح سے وہ وحشی ہیں، تو الحمدللہ اس لحاظ سے انہوں نے بہت محتاط جو ہے یہ اٹیک کیا، اور بس انہوں نے اپنا فیس سیونگ کی ہے اپنی عوام کے سامنے، امریکہ کے سامنے، ویسٹ کے سامنے، اور اس کے بعد ان کی اسٹیٹمنٹ بھی آ گئی کہ جی ہم نے اسکور برابر کر دیا اور ابھی اس کو معاملے کو ختم سمجھا جائے۔ تو میرا خیال ہے کہ ایران بھی اب نہیں کرے گا جو تھا، ایران نے اپنا بدلہ لے لیا تھا، جس طرح سے حماس کے لیڈر کو ان کے ملک میں انہوں نے اسیسینیٹ کیا اور شہید کیا، اور جس طرح سے یہ حسن نصر اللہ صاحب کو شہید کیا انہوں نے، تو ایران نے بہت اچھا اٹیک کیا۔ 200 میزائل انہوں نے، بہت بڑے بیلسٹک میزائل ایران سے اسرائیل کے اوپر انہوں نے گرائے ہے اللہ کے کرم سے۔ سر، ابھی ایران کی جانب سے یہ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ ایران کی میڈیا کی جانب سے رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ موسٹ پروبیبلی ایران اس حملے کا بھی جواب دے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا جواب دینے کے بعد اسرائیل کی جانب سے پھر حملہ کیا جائے گا اور ہم ایک ورلڈ وار 3 کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ بظاہر طور پہ ہمیں یہ نظر آ رہا ہے۔ اس لیے اسرائیل کی جانب سے لبنان پہ الگ حملے کیے جا رہے ہیں، سیریا پہ الگ حملے کیے جا رہے ہیں، اور جو دیگر ممالک پہ فلسطین میں انہوں جس طرح سے جینوسائیڈ کر رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ مزید حالات کشیدہ ہو سکتے ہیں؟ لیکن حالات کشیدہ ہو سکتے تھے کل کے اٹیک سے، میں ابھی بھی اپنی الفاظ پہ قائم ہوں کہ اللہ کے کرم سے آپ یہ سمجھ لیں کہ دنیا سے جو 3rd ورلڈ وار کی طرف بڑھنے کا جو خطرہ تھا وہ ٹل گیا ہے۔
ٹھیک ہے، اس لیے کہ دو بڑی طاقتیں ہیں، ایران چھوٹی طاقت نہیں ہے، ایک بہت بڑا ملک ہے، تو اسلامی مملکت ہے، ہم پاکستان اس کے نیبر ہیں، تو اتنا آسان نہیں ہے کہ کسی اسلامی مملکت کے اوپر اس طرح سے کوئی اٹیک کرنا، لیکن اللہ کا شکر ہے یہ ایک معمولی سی جو ہے اس نے چوٹ لگا کے ضرب لگا کے اس کو ختم کر دیا ہے. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ ایران کوئی ریٹیلیٹری اٹیک اب نہیں کرے گا، اور یہ معاملہ اب آلموسٹ میرے حساب سے ختم ہو گیا، نیوٹرلائز ہو گیا. لیکن وہ جو دوسری طرف بربریت کا مظاہرہ ہو رہا ہے اس میں مجھے صرف اللہ سے ہی امید ہے کہ آپ باقی اسلامی ممالک کا آپ دیکھ لیں ریئیکشن یا ان کا جو بھی اس معاملے میں کوئی ویلیو یا کوئی ان کا رول کچھ بھی نہیں ہے، اور بس یہ شاید خود ہی انسانوں کو خون پی پی کے اور مار مار کے اسرائیلی جو ہیں تھک جائیں گے. مجھے امید ہے کہ اب یہ تھک چکے ہیں، اب ان کے پاس شاید بام بھی نہیں رہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی کوئی انشاءاللہ کوئی ایسی چیز ان کے اوپر نازل کرے گا جس سے یہ تباہ و برباد ہو. تو بہرحال یہ ہونا تو ہے، لیکن فی الحال ایک جو خطرہ تھا امیڈیٹ پوری دنیا میں ایک فائنینشیل کرائسس آنے کا، ایک ورلڈ وار کے آنے کا، وہ تقریباً فوری ٹائم نہیں چل گئی. سر اس پورے صورتحال میں آپ کیا سمجھتے ہیں امریکہ کا کیا رول ہونا چاہیے؟ کچھ 3-4 مہینے بعد امریکہ میں صدارتی انتخابات ہونے، اگر اسرائیل کی جانب سے ایران کی آئل ریفائنری پہ حملہ کیا جاتا، اس کے بعد تو دنیا میں ایک تیل کا بحران پیدا ہو سکتا تھا، ایک اکنامک کرائسس جنم لے سکتا تھا. اس پوری صورتحال میں جس نے سفر کرنا تھا وہ امریکہ، اس لیے وہاں پہ جو الیکشنز ہونے اس کا بیانیہ سب سے جو امپورٹنٹ وہاں پہ بنایا جاتا ہے وہ اکنامک اسٹیبلٹی کا بیانیہ جو ہے بنایا جاتا ہے. آپ بھی یہی سمجھتے ہیں اس پورے کہیں نہ کہیں فیس سیونگ دی گئی ہے اسرائیل کو اس پوری صورتحال سے؟ بالکل بالکل، انہوں نے کوئی اسکیپ روٹ دیا ہے، فیس سیونگ دی ہے، بالکل جیسے آپ نے فرمایا بالکل ویسے ہی ہوا ہے. اور امریکہ میں جو الیکشن ہے اس لیے اللہ کے کرم سے یہ بچت بھی ہو گئی ہے، ورنہ یہ بہت وحشی درندے ہیں اسرائیلی، یہ زائنسٹ ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ تہران کی آبادی کو ٹارگٹ کر سکتے تھے، اللہ کے کرم سے یہ اس وقت اللہ نے بچا لیا ہے. کیونکہ ابھی ایران کے پاس بھی جو لیٹسٹ ویپنس یا فائٹر ایئر کرافٹ ایئر سپیریورٹی کے لیے اس وقت تھوڑا کم ہے میرے حساب سے، اور کافی کم ہے. لیکن بہرحال اللہ نے پھر بھی مدد کی ہے اور یہ فیس سیونگ ہوئی ہے ایران کی بھی، اور اسرائیل نے اپنی فیس سیونگ کی ہے. لیکن بہرحال وہ جو ہم جن چیزوں کی باتیں کرتے ہیں قیامت، قرب قیامت کی، تو اس میں ڈیفینیٹلی یہ سب چیزیں ہونی ہیں، اور اسرائیل کا خاتمہ اس کے اندر جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ ضروری ہے. تو وہ ہوگا اس طرف جب دنیا بڑھے گی انشاءاللہ، ہم جس طرح طاقتور ہوتے جائیں گے اسلامی مملکتیں، تو شاید اس کا خاتمہ انشاءاللہ قریب ہی ہے. اور یہ بہت حد تک اس نے اپنے آپ کو دنیا میں ذلیل و رسوا کر لیا ہے. جو بھی ہو، چاہے کیسے بھی ہو، جتنے بھی اہل کتاب بھی ہیں اور دوسرے بھی ہیں، ان کو یہ کم از کم پتہ چل گیا ہے کہ یہ ہیومینیٹیرین کا جو فائٹ ہے یہ آپ نہیں لے سکتے پوری دنیا کے ساتھ. چلے، تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم. ناظرین، آپ نے پوری گفتگو سنی. امید کرتے ہیں جس طرح سے میجر صاحب نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ اب فی الحال ورلڈ وار 3 کا خطرہ ٹل چکا ہے. ہم لمحہ آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. وائس آف نیشن کو آپ سبسکرائب کریں، اپنے کمنٹ سے آغاز بالکل کریں کہ آپ کو یہ پروگرام کیسے پسند آیا. دیٹس آل فار ٹونائٹ. اللہ حافظ. وائس آف نیشن کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں.